بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے کا دوسرا پیغام، اگر آپ خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہ ہی رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص۔ اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنی اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں، توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا، فہو رد ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اقرار کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں. یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے، فَإِنَّ التَّوْبَةَ الندم، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام. جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے. جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں. تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا. دوسری شرط اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا. تیسری شرط اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے. اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا. اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کر، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن يغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، ولم يصروا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم يعلمون. چھٹی شرط یہ ہے
انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسانوں کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے هل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 کا قاتل بن گیا۔ پھر اسے خوف آیا، پھر کسی عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، پوچھتا ہے هل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، ائت قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، یہ غلط لوگوں کو چھوڑ دو، غلط معاشرہ چھوڑو، یہ غلط تعلق چھوڑو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، فإنہم یعبدون اللہ، وہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وہ گھر سے نکلا، کیا تڑپ ہے؟ توبہ قبول ہو جائے۔ گھر سے نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، فأدرکہ الموت، راستے میں ہی اسے موت نے آ لیا، گر گیا۔ نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی عبادت کی، موت راستے میں آ گئی۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ کچھ فرشتے کہیں یہ روح جنت کی مہمان بننی چاہیے، دوسرے فرشتے کہے کیوں، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا اور حکم دیا فیصلہ کرواؤ۔ فیصلہ کیسے ہوا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، جسد خاکی جہاں پڑا ہے پیمائش کرو، کیا نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے؟ پیمائش کی گئی، حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی صرف ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ جب تک نیک لوگوں کا ساتھ انسان نہیں اختیار کرتا، برے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی توبہ پہ پختہ رہ ہی نہیں سکتا۔ لوگ تانے دے دلا کر واپس لے آتے ہیں برائی پہ، لیکن جواب وہ دینا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جانتے ہو خود تو تم ایک بندے کو مار کے قتل کر کے بھاگے اور مجھے آج دعوت دے رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے جب یہ کام کیا اس وقت پیغمبر نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، میں اب نبی ہوں، اس لیے آپ کو میری بات سننی ہے۔ اس وقت میں گم راہ تھا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے تو چھڑانے کے لیے اس کو ہٹایا، قتل کرنا میرا مقصود تو نہیں تھا، لیکن میں اس وقت پیغمبر ہوں، یعنی میں ان اعمال کو چھوڑ چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب تربیت کی تو پہلے غلط ماحول چھڑایا، اس لیے احمد بن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، لوگوں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے، فما وجدت لذت العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں لذت نہیں آئی، مٹھاس نہیں آئی، چاشنی محسوس نہیں ہوئی، حلاوت کو محسوس نہیں کر سکا جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دیں۔ ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کو چھوڑا، برے لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا، میری عبادت میں لذت آ گئی۔ ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا،
صرف رب کو راضی کرنا شروع کیا. حتی قدرت ان اقول الحق. اللہ کا انعام کیا ہوا؟ جب میں نے رب کو راضی کرنا شروع کیا تو میری زبان پہ اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا، جس سے میری زندگی میں لذت آ گئی. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ. میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکریں مار دی کہ مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے. لذت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں رہ کے حاصل کی جائے. لذت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں انسان کو حاصل ہو. اللہ نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بھی محروم نہیں کیا، اخروی لذتوں کو بھی پہچاننے، ان سے آشنائی نصیب فرما دی. اس لیے چھٹی شرط، جب تک انسان برا ماحول نہیں چھوڑتا تو یہ تانے دینے والے کیا کہیں گے. جب انسان کسی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان کسی برائی کو چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اتذکروا کم نغمۃ سمعنا وانت فینا راقص مریب. بھول گئے ہو اکٹھے ہی تو ہم موسیقی سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، تم ہی تو تھے جو بہترین رقص کیا کرتے تھے، آج تم نیک بن گئے. اتذکروا کم خمرۃ شربنا. جانتے ہو کتنی مرتبہ ہم نے اکٹھے شراب پی تھی، آج تم ہی نیک بن گئے ہو، ہم ہی برے رہ گئے. این الصلوات التي ترکنا والکفر فی حقنا مزید. اکٹھے ہی تو تھے ہم، نہ تم نماز پڑھتے تھے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، آج تم نیک بن بیٹھے ہو، بھول گئے ہو اپنا ماضی. یہ وہ تانے ہیں جب انسان سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. الکلاب تنبح والقافلة تسیر. قافلہ ہمیشہ سفر جاری رکھتا ہے، اور کہنے والے کی بات کا ترجمہ کیا ہے؟ قافلے کو دیکھ کر بھونکنے والے تو بھونکتے ہی ہیں، اور کہنا وہی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا. یا پھر صحابہ کرام میں سے ابو مرثد الغنمی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے اناق نامی عورت سے اس کا تعلق تھا. جب مسلمان ہو گئے بھول گئے. جب مدینہ سے مکہ گئے، کیوں گئے؟ طاقتور تھے، صحابہ کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ کے مدینے لانا تھا. اناق نے دیکھ لیا، کہتی ہے ابو مرثد، فلم یلتفت. ابو مرثد الغنوی نے دیکھا بھی نہیں. کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا اب تمہاری طرف نظر اٹھانا بھی میری نظر کی توہین ہے، تجھ سے ہم کلام ہونا بھی میری گفتگو اور میری زبان کی توہین ہے. جب تک یہ انسان ڈیسیژن نہیں لیتا، ختم. مضى ما مضى. جو زندگی گزر گئی اپنی توبہ کو پکا نہیں رکھ سکتا. 7ویں شرط، قیامت سے پہلے توبہ کر لو. موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کر لو. موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے توبہ جو کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 2177 نمبر روایت، صفوان بن عسال روایت کے راوی ہیں، ان للتوبۃ بابا. لوگوں اللہ نے دروازہ بنایا ہے توبہ کا. عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب. اتنا اس دروازے کی چوڑائی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. لا یغلق. یہ دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا. کب بند ہوگا؟ لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها. جب قیامت کا دن ہوگا اس دن یہ دروازہ بند ہو جائے گا. ومن مات فقد قامت قیامته. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دن قائم ہو جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. صحیح الجامع کی 1904 نمبر روایت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں.
اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں اس وقت تک جب تک موت کی غرغراہٹ شروع نہیں ہوتی۔ انسان کچھ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پاتا، زبان حروف کو باہر پھینک نہیں سکتی، غرغراہٹ ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یقبل من تاب الى اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من۔ صحیح الجامع کی 6132 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی۔ علامتیں کیا ہیں؟ یہی وہ سختیاں ہیں موت کی، یہی وہ غرغراہٹ ہے جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ حالت کیا ہوتی ہے جب انسان کو موت آنے لگتی ہے؟ والتفت الساق بالساق، بڑے سے بڑا طاقتور اس کی پنڈلی پہ آ جاتی ہے۔ فإذا بلغت الحلقوم، اس کی روح پرواز کرنے سے پہلے اس کی ہنسری تک پہنچ جاتی ہے۔ عاین الملک، فرشتہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب فرشتے کو دیکھ لیتا ہے انسان پھر کچھ کہنا چاہتا ہے، نہیں کچھ کہہ سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہے ایسے بہادروں پر جن کو موت آتی ہے اور بتاتے نہیں کہ موت کیسے آتی ہے، کم از کم کچھ بیان ہی کر دے۔ ایک وقت آیا جب عمر بن عاص کو موت آ رہی تھی، لوگوں نے کہا لوگوں کے بارے میں تعجب کرنے والے آج تم بتاؤ نا ذرا۔ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، یوں لگتا ہے کہ دنیا جہان کے کانٹوں کے اوپر مجھے پھینک دیا گیا اور ساتوں کے ساتھ آسمان میرے اوپر گر گئے ہیں۔ اتنی بات کی اور پھر دوبارہ بات نہیں کر سکے۔ اس موت کی غرغراہٹ سے پہلے جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، ما من عبد یذنب ذنبا، جو شخص گناہ کرتا ہے فیتوضا، پھر توبہ کرنا چاہتا ہے، ان 7 شرطوں کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ، بدعت کو چھوڑ کر اعتراف کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور موت سے پہلے یہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، فیحسن الطہور، اور وضو کو خوبصورت کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ثم یقوم فیصلی، پھر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، رکعتین 2 رکعتیں، ثم یستغفر اللہ عز وجل بذلک الذنب، پھر اس گناہ کی توبہ کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، تو اللہ رب العزت جب اس کے ہاتھ اٹھے دیکھتے ہیں اور جب اس کو یہ کہتا اللہ رب العزت سنتے ہیں، یا رب یا رب، اتنے الفاظ سنتے ہیں مالک الملک، فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو یہ میرا بندہ، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، میرے بندے جتنی بھی زندگی میں تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس مقدس مہینے کا دوسرا پیغام، توبہ کیجئے ایسے طریقے سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3008 نمبر روایت ہے صحیح الجامع کی، عبداللہ ابن مسعود روایت کی راوی ہے، توبہ کرنے والا پھر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔